معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر شہباز احمد چشتی نیو یارک امریکہ سے آپ سب کی خدمت میں اسلام محبت پیش کرتا ہوں اور سب کو آداب کہتا ہوں۔ آج غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان کے شعبہ اسلامیات ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے ہیڈ محترم پروفیسر ڈاکٹر ارشد منیر لغاری صاحب نے مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے موضوع پر یہ اہم ترین ویبینار منعقد کیا ہے، جس کے انعقاد پر میں ڈاکٹر لغاری صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے تمام مذاہب کے لیڈرز اور مختلف مذاہب کی نمائندگی کرنے والے انٹرنیشنل اسکالرز کو آج کے اس ویبینار میں انوائٹ کیا ہے۔ یہاں اس وقت امریکہ میں رات کے 3 بجے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کے حکم کی تعمیل میں مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے حوالے سے اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہبی ہم آہنگی اور رواداری اور انٹرفیتھ ہارمنی اور پیس سے مراد یہ ہے کہ اپنے مذہب اور عقیدے پر رہتے ہوئے دوسرے کے مذہب کا احترام کیا جائے، دوسرے کے عقیدے کا احترام کیا جائے، دوسرے کے بیلیو کا احترام کیا جائے، اور اسلام اس کے اوپر بڑا زور دیتا ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت ورلڈ کے اندر دہشت گردی، انتہا پسندی، ریڈیکلزم، فنیٹکزم، ایکسٹریمزم، ٹیرورزم، یہ ڈاکٹرائنز پروموٹ کر کے جو ہے وہ ہٹ کیا جاتا ہے کبھی اسلام کو اور پیسفل کمیونٹیز کو۔ یہ بات واضح رہے کہ کولڈ وار کے خاتمے کے بعد، سرد جنگ کے خاتمے کے بعد، امریکہ کے اندر جاپانی نیاد امریکی تھنکر اور مفکر فرانسس فوکومایا نے دا اینڈ آف ہسٹری کا ڈاکٹرائن پیش کیا تھا کہ اب تاریخ کا خاتمہ ہو گیا ہے، کیونکہ کمیونزم کی بطور نظام ناکامی کے بعد اور سرد جنگ کے خاتمے کے بعد وہ کہتے اب تاریخ کا خاتمہ ہو گیا، اب ایک ہی نظریہ چلے گا۔ اس سے قبل کارل مارکس اور ہیگل جیسے فلسفی بھی یہ نظریہ پیش کر چکے تھے، لیکن جتنی تیزی سے فرانسس فوکومایا کے نظریے کو جو ہے وہ عروج ملا، اتنی ہی جلدی سے وہ تاریخ کے اوراق میں گم ہو گیا۔ اس کے بعد امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنس آف گورنمنٹ کے پروفیسر سموائل ہنٹنگٹن نے کلیش آف سیولائزیشن کا نظریہ پیش کیا کہ کمیونزم کی ناکامی کے بعد اور سرد جنگ کے خاتمے کے بعد اب دنیا میں تہذیبی تصادم ہوگا، تو کبھی کوئی نظریہ اور کبھی کوئی نظریہ جو ہے وہ ورلڈ کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا ٹیکنالوجیکل اور سائنٹیفک ریولوشن کے بعد پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اس گلوبل ولیج میں انٹرنیشنل پیس، ہارمنی، اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ انتہا پسندی، دہشت گردی، نفرت، کدورت اور دشمنی اور دوسروں کو کچلنے کا جذبہ، اس کی بجائے اتفاق، اتحاد، ہمآہنگی، رواداری، اس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی طاقتوں پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے۔ جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام نے ہمیں جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ عزت کے ساتھ رہنے کا درس دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، قل یا اہل الکتاب، اے میرے محبوب، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل کتاب سے کہہ دیں، پیپل آف بک سے کہہ دیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم،
اللہ نعبد الا اللہ، یہ ماسٹر کی ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ کے لیے کہ اہل کتاب سے کہہ دو کہ ایک کلمے پر اتفاق کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے۔ حضور رول ماڈل ہیں مسلمانوں کے لیے بھی، اور حضور رول ماڈل ہیں انسانیت کے لیے بھی۔ آج ویسٹرن اسکالرز بھی کہتے ہیں کاش اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ورلڈ کے اندر پیس ہوتا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاجدار انبیاء نے اپنے کردار سے دنیا سے ظلم کا خاتمہ کیا ہے اور امن و آشتی کو قائم کیا ہے۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں جو پراسیکیوشن کا پیریڈ گزارا، پھر مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور اس کے باوجود کفار و مشرکین حملہ آور ہوتے رہے، لیکن جب آپ کو اپرچونٹی ملی مکہ کو کنکر کرنے کی، فتح کرنے کی، تو اپنے مخالف کو کرش کرنے کی بجائے، اس کو ختم کر دینے کی بجائے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے رواداری کا مظاہرہ کیا، معافی عام کا اعلان کیا، حضور نے درگزر سے کام لیا، حضور نے دشمن کو تلوار کے زور سے مارنے کی بجائے کردار کے زور سے دشمن کو فتح کر لیا، اور جو خون کے پیاسے تھے وہ قدم چومنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست قائم کی تو حضور نے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا مذہبی ہم آہنگی کے لیے، رواداری کے لیے، جس کو پیکٹ آف مدینہ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک پیس ٹریٹی تھا کہ ہم میوچلی ایک دوسرے کے ریلیجن کو، ایک دوسرے کے ریلیجیس ریچولز کو آنر کریں گے اور اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنی دینی اور مذہبی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے، اور مل کر اس ہولی سٹی آف مدینہ کو پروٹیکٹ کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں یہود نے اس کی وائلیشن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کبھی اس کی معاہدے کی وائلیشن نہیں ہوئی۔ پھر مدینہ طیبہ میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آتا ہے، 60 افراد پر مشتمل وہ ڈیلیگیشن ہے، جس میں ان عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری اور پریسٹ ان کے گرجے کا اسقف ابو الحارث بھی ہے، ان کے علاقے کا جو چیف جسٹس ہے وہ بھی ہے، جو ان کا قاضی القضاء تھا وہ بھی ہے، اور یہ غالباً عصر کے وقت پہنچتے ہیں مدینہ طیبہ میں، اور ان کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ان کی عبادت کا وقت ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاکرات کرنے سے قبل اجازت چاہی کہ ہم اپنے طریقے کے مطابق اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی کے دروازے کھول دیے۔ ہم مسلمان مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے اپنے طریقے پر عبادت کرنا چاہی، حضور نے اجازت دی۔ کچھ جذباتی قسم کے مسلمانوں نے ان کو روکنا چاہا کہ اللہ کے رسول کی مسجد، اللہ کا گھر، مسلمانوں کی عبادت گاہ، اس میں عیسائی آ کر اپنے طریقے پر عبادت کریں۔ جب روکنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو روک دیا، فرمایا ان کو اجازت میں نے دی ہے، جس کو میں پرمیشن گرانٹ کر دوں کون ہے اس کو روکنے والا؟ چنانچہ وہ جذباتی مسلمان رک گئے۔ اس سے بڑھ کر مذہبی ہم آہنگی، مذہبی رواداری اور مذہبی جو ہے وہ برداشت کا اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ پیس ٹریٹیز کیے، امن کے معاہدے کیے، تاکہ، اور اسلام کا میسج بھی یہ تھا کہ اس کو قبول کر لو، نہیں تو اپنے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو اور اسلامی ریاست میں امن کے ساتھ رہو، اسلام کی ساورینٹی کو، اقتدار اعلیٰ کو قبول کرو اور اپنے طریقے کے مطابق اپنے چرچز میں، عبادت گاہوں میں عبادت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کے جو
غلام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، رائٹیس کیلف ہیں، انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے مطابق عمل کیا ہے۔ اب سامعین محترم، ورلڈ وائڈ اسکالرز کا یہ فورم ہے، پوری ورلڈ کے سے مختلف پارٹیسپینٹس ہیں اس کے اندر۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظام حیات دیا، اس کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم دیا، جو ضابطۂ حیات دیا، جو ریاست کا دستور دیا، اس کے مطابق نان مسلم منارٹیز کو پورا تحفظ فراہم کیا۔ اس سے بڑا کوئی ثبوت ہو سکتا ہے کہ خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسیسینیٹ کرنے والا جو شخص ہے وہ غیر مسلم اقلیت ہے، یعنی ایران کا مجوسی ہے جو اسلامی ریاست میں امن کے ساتھ رہ رہا ہے، اور وہ سیدنا فاروق اعظم پر حملہ کرتا ہے۔ اور وقت شہادت آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد اسلامی ریاست کے تمام مجوسیوں کو کچل کر رکھ دیا جائے، ان کو کرش کر دیا جائے، بلکہ آپ نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کے لیے یہ پیغام چھوڑا کہ غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ، غیر مسلم رعایا کے ساتھ جو ہے وہ امن کے ساتھ رہنا، ان کو تحفظ فراہم کرنا، کیونکہ ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کا تحفظ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عطا کر چکے ہیں۔ آج دنیا انٹرنیشنلزم کی بات کرتی ہے، دنیا گلوبلائزیشن کی بات کرتی ہے، دنیا بین الاقوامیت کی بات کرتی ہے، دنیا جو ہے پولرزم کی بات کرتی ہے، تکثیریت کی بات کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پوری ورلڈ کو ایڈریس کیا۔ when prophet علیہ الصلوۃ والسلام addressing whole mankind and global message رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلیور کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، نہیں فرمایا ایھا المؤمنون، اے مسلمانوں، اے مومنوں، فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انا دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم الی ان ترکوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ اے لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، یور بلڈ، یور پراپرٹیز، یور آنرز آر میوچلی ریسپیکٹفل، تمہاری عزتیں، تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہارے خون باہمی عزت والے ہیں، یہاں تک کہ الی ان تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو۔ اور کس طرح عزت والے ہیں؟ جس طرح آج ذی الحجہ کا دن عزت والا ہے، جس طرح ذی الحجہ کا مہینہ عزت والا ہے، جس طرح یہ ہولی سٹی آف مکہ اینڈ ہاؤس آف اللہ سبحانہ و تعالی عزت والا ہے، اسی طرح ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو وہ قابل احترام ہے۔ یہ پوری ورلڈ کو پیسفل میسج کس نے دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور حضور کے جو ہے وہ خلفائے راشدین نے اس کو پریکٹس کیا، ان کے چرچوں کی حفاظت کی، سینیگاگ کی حفاظت کی، غیر مسلم رعایا کو آزادی کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت دی، تعلیم حاصل کرنے اور تعلیم دینے کی اجازت دی، اپنے ریلیجیس ریچولز کو پرفارم کرنے کی اجازت دی، تمام قسم کی معاشی، معاشرتی، مذہبی، قانونی آزادی اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلم رعایا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور ساتھ حضور کے خلفائے راشدین نے عطا بھی کی، پریکٹس بھی کی، اور امت کے لیے پیغام بھی یہ چھوڑا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ عزت کے ساتھ پیش آنا۔ بدقسمتی کے ساتھ آج ورلڈ میڈیا، دنیا کے اندر میڈیا وارز لڑی جا رہی ہیں، اور میڈیا کے اندر یہ پاور ہے کہ میڈیا اوور دا نائٹ چیزوں کو چینج کرتا ہے۔ میڈیا ہیز پاور ٹو کنورٹ بلیک انٹو وائٹ اینڈ وائٹ انٹو بلیک اوور دا نائٹ۔ میڈیا سفید کو سیاہ کر دیتا ہے اور سیاہ کو سفید کر دیتا ہے۔ جہاں کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوا اس کو لنک کر دیا اسلام کے ساتھ،
اس کو دہشت گردی کا لیبل لگا دیا، لیبلنگ کی اس کے اوپر، فنیٹکزم کی، ایکسٹریمزم کی، ٹیرورزم کی، ریڈیکلزم کی، اور لنک کر دیا اسلام کے ساتھ۔ یہ دنیا کے امن کو پروموٹ نہیں، دنیا کی امن کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ ہندوستان کے اندر بچی نقاب پہنتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ سیکولرزم کا دعویٰ کرنے والے اس کے اوپر دعویٰ بول دیتے ہیں اپنے ہتی بچی کے اوپر۔ اسلام ان چیزوں کو، اس قسم کے رویوں کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ گلوبلی بھی اور لوکلی بھی امن کے ساتھ رہا جائے، باہمی احترام کے ساتھ رہا جائے، عزت اور آبرو کے ساتھ رہا جائے۔ میں امریکہ میں رہ رہا ہوں since 13 years. I'm practicing my religion, Islam, independently, freely in this country, in the United States. The Constitution of United States, امریکہ کا آئین اور دستور ہمیں اسلامک سینٹر بنانے، مساجد بنانے، میلاد النبی کے جلوس نکالنے، غیر مسلموں کو مسلمان کرنے کی پوری مذہبی آزادی دے رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک اور دیگر انٹرنیشنل جو فورم ہیں ان کے اوپر اس پیس اور ریلیجیس جو ہے وہ فریڈم، اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں منارٹیز میں ہیں، مسلمان امریکہ کے اندر منارٹیز میں ہیں، پاکستان میں عیسائی منارٹیز میں ہیں، تو منارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ ان کو برابر کا شہری، اسلام تو نان مسلم منارٹیز کو برابر کا شہری ڈکلیئر کرتا ہے، اس کے حقوق ہیں۔ اس وجہ سے کر کے میں ڈاکٹر ارشد منیر لغاری صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی اہم موضوع کو جو ہے وہ منتخب کر کے پوری ورلڈ کے مختلف ریلیجن سے بلانگ کرنے والے اسکالرز کو انوائٹ کیا کہ اس کے اوپر وہ اظہار خیال کریں۔ میں اس سوچ اور اس عمل کی تحسین کرتا ہوں، اور ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے، ان کو بھی میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ اپنے ذہنوں کو اسلام کی روشنی میں تعمیری رکھیں، مثبت رکھیں، کنسٹرکٹیو پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ بیٹرمنٹ آف دا ورلڈ، اس دنیا کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں۔ یعنی ہمیں نہ تو جذباتی ہونا ہے، بلکہ قرآن مجید کے اصول کے مطابق ہم نے زندگیاں بسر کرنی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک کا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ موعظۃ الحسنہ کیا ہے؟ وزڈم، دانائی، حکمت، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور دانائی کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ آپ نے دین پڑھنا ہے، اسلام سیکھنا ہے، اور پھر اس اسلام کا پیسفل میسج لوگوں تک دلائل کی قوت کے ساتھ، سائنٹیفک نالج کے ساتھ، آرگومنٹس کے ساتھ، اس کو ماڈرن تمام ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے اس میسج کو لوگوں تک کنوے کرنا ہے۔ یاد رکھ لے، پیغام تھوپنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ حکم تھا کہ بلغ ما انزل الیک، میرے حبیب جو پیغام تجھ تک پہنچا ہے آگے لوگوں تک پہنچا دو۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس دنیا میں داعی ہیں، ہم مبلغ ہیں، ہم نمائندے ہیں۔ ہم نے علم کی طاقت سے، دلائل کی قوت سے، امن کی طاقت سے، پاور آف ٹیرر کی بجائے پاور آف پیس کے ساتھ پوری دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو کنفیوژن ہے، وہ دور ہو، اور لوگوں کو اسلام کا جو ٹرو فیس ہے وہ ان کے سامنے آئے۔ اس وجہ سے کر کے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے نظریات کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں،
اور ساتھ پوری دنیا کی حکومتوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسلام کا سٹڈی کریں. ساتھ ہم اپنے کردار سے لوگوں کو بتائیں کہ مسلمان دہشت کی علامت نہیں، مسلمان امن کی علامت ہے. مسلمان خوف کی علامت نہیں، مسلمان راحت کی علامت ہے. مسلمان کو دیکھ کر لوگ پیس محسوس کریں، سیکیورٹی محسوس کریں. اسلام مینز پیس، پراسپیرٹی اینڈ سیکیورٹی. تو میں بار دیگر ڈاکٹر ارشد منیر لغاری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی ہاں کو مزید ترقی اور کامیابی عطا فرمائے، اور اس قسم کے موضوعات کا انعقاد، موضوعات کو سلیکٹ کر کے اس قسم کے ویبینارز کا انعقاد وہ کرتے رہیں، تاکہ ہم دنیا سے اختلافات، دہشت، خوف، انتہا پسندی اس کا خاتمہ کر کے علم، امن، باہمی رواداری اور پیس، ہارمنی، ہم آہنگی، ان نظریات کو فروغ دے سکیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام یہی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اسلام کا حقیقی داعی اور حقیقی مبلغ بن کر اپنا کردار پازیٹیولی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میں آخر میں تمام پارٹیسپینٹس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس ویبینار میں شرکت کی اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی توانائی صرف کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم.